اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ فرمایا اور جب، یعنی وہ وقت یاد کریں جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پکا وعدہ۔ اور یہ وعدہ کیا ہے؟ بات انہی بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے۔ کوہ طور سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ واپس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب عطا فرما دی، وہ کتاب لے کر آئے ساری کی ساری، آ کے قوم کو اکٹھا کیا اور قوم کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ پہلے تو جیسے کچھ تھا زندگی بسر ہوتی رہی ہے، اب میرے اللہ نے احکام عطا فرما دیے ہیں، کتاب دے دی ہے، اب مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، اب شریعت کے مطابق چلیں گے۔ جو اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اس نظام کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اخذنا میثاقکم، ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ یا اللہ بات تو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرا ہی تو بندہ ہے، تو جو میرے بندوں کے کام ہے نا وہ میں خدا ہی کے کام ہے۔ تو فرمایا ہم نے تم سے وعدہ لیا، پر ہوا کیا کہ وہ کتاب ساری کی ساری اکٹھی مل گئی، سارے کام اکٹھے انہوں نے شریعت کے مطابق کرنے پہ گئے، اپنی طبیعت چھڑنی پہ گئی۔ تو جب چھڑنی پہ گئی نا تو وہ کام ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا، یہ کام اوکھا ہو گیا، اور جب اوکھا ہو گیا نا تو کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے انکار کر دیا کہ ساتھو یہ کام نہیں ہونا لا۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے انکار کیا نا، میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا، اور پھر ہم نے بلند کیا فَوْقَکُمْ تم پر الطور کوہ طور کو۔ وہ جو کوہ طور کا پہاڑ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرشتہ تھا جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر، فرمایا یہ پہاڑ اٹھا اور ان کے سر کے اوپر رکھ۔ اس نے پہاڑ اٹھایا اور ان کے سر کے اوپر رکھا، اور جب سر کے اوپر رکھا نا پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا خذو، قابو کرو، یہ جو احکام آ گئے ہیں، یہ جو کتاب آ گئی ہے قبول کرو۔ ما آتیناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بے قوت کے ساتھ، فرمایا مضبوطی کے ساتھ ان احکام کو پکڑو، اور اگر نہیں پکڑو گے نا تو آیا پہاڑ پھر اترو۔ پھر وہ جو بنی اسرائیل تھے جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ اوپر آ گیا ہے، ان تمام کے تمام لوگوں نے قبول کر لیا۔ اور یہ بھی جو حکم ہے نا وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمْ، کہ ہم نے تمہارے اوپر بلند کر دیا، یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بلند نہیں فرمایا تھا، فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، فرشتے نے یہ کام کیا، کیونکہ فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا، تو فرشتے کے کام کو بھی میرے اللہ نے فرمایا ہم نے ہی بلند کیا وہ پہاڑ۔ فرمایا مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو تعلیم تمہیں دی جا رہی ہے، جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں، فرمایا انہیں یاد رکھو اور اپنی زندگی ان کے مطابق بسر کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یقیناً یہی طریقہ ہے تمہارے پرہیزگار ہو جانے کا، تمہارے متقی ہو جانے کا۔ تقوی نام ہی اس چیز کا ہے کہ بندہ اپنی مرضی چھوڑ دے اور اللہ کی مرضی کو قبول کر لے، بندہ اپنی طبیعت کو چھوڑ دے اور اللہ کی شریعت کو قبول کر لے، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ تو فرمایا تمہیں بھی تقوی تب ہی نصیب ہونے لگے گا جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں انہیں یاد کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ثم تولیتم، لیکن تم بڑے عجیب نکلے بنی اسرائیل والے، فرمایا تم پھر گئے، تم نے اس بات کو قبول نہ کی، اپنی بات پہ ثابت قدم نہ رہے، وہ جو تم سے عہد لیا گیا تھا تم نے اس عہد کو پورا نہ کیا۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، یہ سارا واقعہ ہو جانے کے بعد۔ اب دیکھیں بھائی، ایک بندے نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہو کہ پہاڑ اوپر آ گیا ہے،
اللہ کی بات نہیں ماننی تو اس نے تو ہمیں کچل کے رکھ دینا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا کر دی۔ مہلت جب ملی پھر انہوں نے سمجھا نہیں شاید ہم جیسے کریں گے ویسے ہی چلے گا، وہ پھر گئے۔ تو جنہوں نے پہلے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ زندگی بھر کبھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہ، اللہ کے ہمیشہ فرما بردار رہتے، لیکن وہ فرما بردار نہ رہے، پھر اس بات سے پھر گئے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر گئے اس بات سے، فلولا، پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم، تم پر، کہ تم پہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ اب وہ اللہ کا فضل کیا ہے جو بنی اسرائیل کو عطا ہوا؟ ان میں سے ایک بات یہ ہے، میرے اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ تو یہ جو توبہ کی توفیق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو بندے کو عطا ہوتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے لیے ایک فضل یہ بھی تھا کہ میرے اللہ نے بیک وقت پکڑ نہیں فرمائی، بلکہ عذاب کے اندر انہیں مہلت عطا فرماتا رہا، مہلت عطا فرماتا رہا، مہلت عطا فرماتا رہا۔ تو یہ جو مہلت کا ملنا ہے یہ بھی بہت بڑا فضل ہے۔ اور اس فضل کے ساتھ ساتھ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ گر ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا فضل ہے۔ ان بنی اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی فضل تھا کہ میرے اللہ نے محبوب بھیجا، فرمایا پہلے جتنی نافرمانیاں ہوتی رہیں، فرمایا وہ اپنی طرف اب جو میرے محبوب کو قبول فرما لے گا، محبوب کی دعوت کو قبول کر لے گا، اس کی پہلی ساری نافرمانیاں معاف کر دی جائیں گی۔ تو فرمایا اگر تم پہ فضل نہ ہوتا اللہ کا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، گویا یہ تمام چیزیں اللہ کا فضل بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں، تو فرمایا لَكُنْتُمْ، تو تم ضرور ہو جاتے، مِنَ الْخَاسِرِينَ، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ گویا جو بندہ نقصان سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اللہ نے توبہ کی مہلت عطا کی ہوئی ہے نا، اس مہلت سے فائدہ اٹھائے۔ جو نقصان سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میرا اللہ ابھی مہلت عطا کر رہا ہے، ابھی عذاب فی الفور نہیں آ رہا، عذاب کو میرے اللہ نے مؤخر کیا ہوا ہے، اس عذاب سے آج ڈرے، اس پکڑ سے آج ڈرے، اور آج اللہ کے دربار کی طرف رجوع کر لے، عزت پا جائے گا۔ اگر بندہ نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو جو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ملی ہے، بندے کو چاہیے کہ اس محبوب نبی کا فرما بردار ہو جائے۔ جب ان سے محبت کرے گا، ان سے پیار کرے گا، ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی بسر کر لے گا، میرا اللہ بندے کو نقصان سے بچا لے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی بندے کو عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔